اچھا آج ہم کریں گے نماز کے واجبات، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کو نماز کے فرائض بتائے تھے، اب نماز کے واجبات ہیں۔ نماز کے فرائض تو 13 تھے، نماز کے واجبات 14 ہیں۔ اچھا یہ واجبات اس سے کہتے ہیں اگر چھوٹ جائے سجدہ سہو کے ذریعے نماز ہوگی، جو میں نے آپ کو کل سجدہ سہو کا طریقہ بتایا تھا، وہ اگر ان میں سے غلطی کو کرے گا تو سجدہ سہو آئے گا، آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کر رہا ہے عمر تو؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ پہلے فرض میں تھا کہ مطلقاً قرات کرنا، مطلقاً قرات کرنا، لیکن اب کیا ہے پہلی 2 رکعتوں کو پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی کہ قرآن پاک پڑھنا واجب ہے۔ کیا کرنا؟ قرآن واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پاک پڑھنا واجب ہے۔ جو فرض نماز کی دوسری 2 رکعتیں ہیں اس میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص دوسری 2 رکعتوں میں قرآن پاک نہیں پڑھتا، کچھ نہیں پڑھتا، تو اس پر سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ عمر آگے ہو کے بیٹھ جا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، ادھر دیکھو صرف جو فرض نماز ہے نا، ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، یا مغرب کی تیسری رکعت ہو گئی، یہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر نماز کی، ہر نماز کون کون سی ہو سکتی ہے؟ وتر ہو سکتے ہیں، سنتیں ہو سکتی ہے، نفل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ صرف اور صرف جو دوسری 2 رکعتیں نا فرض کی، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانی، اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں واجب نہیں ہے۔ آگے نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی چھوٹی 3 آیتوں برابر پڑھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ سورت پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، بات سمجھائے گی؟ فرض نماز کی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ لیکن جو دوسری 2 رکعتیں ہیں، جو فرض نماز کی دوسری 2 رکعتیں ہیں، اس میں ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں ہے، اس میں ساتھ سورت نہیں ملانی ہے ہم نے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیا مسئلہ سمجھا تمہیں حمزہ؟ فرض نماز کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں نا، ان میں سورت لازمی نہیں ہے، پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں پڑھنا کیونکہ وہ واجب ہے۔ ہاں جو فرض نماز کی دوسری 2 رکعتیں ہیں اس میں سورت میں لگا جائے۔ ہاں تو ہر ایک سورت پڑھ لے یا پھر ایک اتنی بڑی آیت پڑھ لے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ واجب ہے۔ اچھا کوئی بندہ اگر سورہ فاتحہ بھول جاتا ہے یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھول جاتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ حاشر سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بعد سورت پڑھنی کوئی، ایسا نہیں کہ پہلے قل اللہ پڑھو پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ پہلے، اگر کوئی الٹ پڑھ دیتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا قرات، رکوع، سجدے اور رکعتوں کو ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ قرات کے اندر بھی ترتیب رکھنی ہے اور رکوع اور سجدوں میں بھی ترتیب رکھنی ہے۔ پہلے رکوع کرنا ہے، قرات کرنی ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ پہلے قرات کر رہے، سورہ فاتحہ پڑھنی، سورت ملانی ہے، اس کے بعد پھر رکوع کرنا، پھر سجدے کرنا، الٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلے سجدہ کر لے پھر رکوع کر لے، ایسا نہیں۔ ادھر رکھ لو حاشر، کیا مسئلہ، تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ، ادھر رکھ لو۔
قوما کرنا، قوما کرنا یعنی کہ رکوع سے، رکوع جاتا ہے نا، مطلب رکوع جاتا ہے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ قوما۔ یہ قوما کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ رکوع گیا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہو گیا سیدھا، یہ کیا ہوگا؟ اس کو قوما کہیں گے۔ یہ نہیں کہ رکوع گیا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، جیسے یہ رکوع گیا ہے، ٹھیک ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو رہا ہے، ایسے سیدھا کھڑا ہو گیا صحیح طریقے سے، پھر سجدے میں جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہ رکوع گیا، رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہوا، آدھا کھڑا آدھا بیٹھا، سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی کہ اس نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ قوما کرنا کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو رہا، یہ واجب ہے۔ جلسہ یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیا بیٹا؟ واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا، پھر آرام سے بیٹھ گیا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر لیا، پھر ابھی بیٹھا ہے نہیں، پھر سجدے میں چلا گیا، پہلے اطمینان سے بیٹھ رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ جلسہ، رکوع سے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے بعد کھڑے ہونے کو، اس کو یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان نمبر 8، رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، رکوع بھی اچھے طریقے سے کرنا، سجدہ بھی اچھے طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان۔ اگر کوئی آدمی جلدی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آخر میں سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ جان بوجھ کر کرا تو پھر نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اطمینان سے نماز پڑھنی ہے۔ قاعدہ اولا، 3 رکعت والی نماز، 4، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز، اس میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حاشر کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹ جائے تو صحیح۔ اچھا، بیٹھنا بھی واجب ہے اور اتحیات پڑھنا بھی واجب ہے، شاباش۔ اگر کوئی 2 پڑھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، تو آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ اس نے کیا چھوڑا ہے؟ اگر وہ کوئی 4 پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز، کیونکہ اس نے کیا چھوڑا ہے؟ فرض چھوڑا ہے، کیونکہ 4 کے بعد بیٹھنا فرض تھا۔ اگر کسی نماز کی 2 رکعتیں ہو تو ان کے بعد 2 کے بعد بیٹھنا فرض ہو جائے گا، جس میں سلام پھر وہ فرض ہوتا ہے۔ آخری قاعدہ۔ اچھا، آگے امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، کیا کرنا؟ آواز سے قرات کرنا، یعنی کہ بلند آواز سے قرات کرنا۔ کون کون سی؟ مغرب کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے کرتے ہیں، فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز سے کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وطروں میں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو مغرب کی نماز، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، جمعے کی، عیدین کی نماز، ان میں اونچی آواز تھی۔ اس کے علاوہ جو نماز ہے ظہر کی اور عصر کی، اس میں آہستہ آواز سے۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہونا، ہمارا لفظ سلام، السلام علیکم، کچھ لوگ سلام ایسے پھیرتے ہیں، ایسے نہیں پھیر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہنا کیا بیٹا؟ واجب ہے۔ بغیر السلام علیکم پھیرے ایسے سر ہلا دے گا، منہ سے نہیں کہا، تو اس نے کیا کہا؟ واجب چھوڑ دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کو سر بھی ہلانا، سر ہلانے کے ساتھ ساتھ اس کو زبان سے بھی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ صرف وہ سر ہلاتا ہے، زبان سے نہیں کہتا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، یہ 6 زائد تکبیر ہوتی ہے، اس کو کہنا یہ واجب ہے۔ تو یہ کل 14 واجبات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، سمجھ آ گئی سب کو؟